نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی گر تو مجھ پہ کرم کی نظر کرے، یا الہی گر تو مجھ پہ کرم کی نظر کرے، بات دے وہ زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ کسی کو قصر سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ سارے حضرات بغرض عبادت نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن حضرات نے یہ درود شریف پڑھا ہے نا، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو دور ہیں میرے قریب ہو جائیں۔ آگے ہو جاؤ، جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنی برکت ہوگی۔ بات جو ہوتی ہے نا، چاہے کروڑوں کا مجمع ہو تو تب بھی اسی ایک کے لیے کی جاتی ہے، چاہے چند آدمی بھی بیٹھے ہوں تو پھر بھی اسی ایک کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں۔ باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ساتھیوں کا ایک جذبہ ہے۔ نام تو مجھے زیادہ آتے نہیں ہیں لیکن سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جتنے بھی اس محفل اور مجلس کے لیے معاون بنے، اللہ جل شانہ سب کی جان میں عزت میں برکت نصیب فرمائے۔ خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب بھی کوئی واعظ کا واعظ ہوتا ہے، جب بھی کسی اللہ والے کی محفل ہوتی ہے، جب بھی کبھی بڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا قرآن مجید کا درس ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، مقصد اس سے انسان کی عملی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان عملی زندگی پر نہیں آتا تو اس کی پھر زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ، کہ جو آدمی قبر کے اندر بغیر توشے کے، بغیر سامان کے، بغیر اعمال کے داخل ہوا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سمندر کے اندر کوئی آدمی بغیر کشتی کے چلا گیا، جیسے اس کی ہلاکت کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایسے ہی جو آدمی بغیر اعمال کے قبر کے اندر جائے گا تو اس کی ہلاکت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی رسمی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو رسم بنا کے پڑھا یا رسم بنا کے سنا تو پھر تو ہم سارے کے سارے قرب قیامت کی علامت بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر لوگ جو ہے قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن جو ہے وہ صرف گلے تک باقی رہے گا، دل کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور یہی حال ہے کہ آج ہم لوگ صرف قرآن کا نام تو جانتے ہیں لیکن قرآن پر عملی زندگی نہیں ہے۔ اصل چیز ہماری یہی ہے کہ ہم عمل پہ آ جائیں۔ اگر ایک ساتھی جو ہے دیکھو جلسے میں آیا، اس نے قرآن سنا یا اسی طریقے سے اس نے وعظ سنا، وعظ سننے کے نتیجے میں اس نے نماز کا حکم سنا یا درود شریف کے اس نے فضائل سنے، اگر اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو عمل میں آ گیا۔ اگر اسی طریقے سے اس کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز کی کیا عظمت ہے، نماز کے بارے میں سستی کرتا تھا، اس نے نماز کے فضائل سنے کہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، نہ پڑھنے کے کیا عذاب ہیں، اگر وہ آدمی نماز پہ آ جاتا ہے تو اس نے عمل شروع کر دیا۔ یہ عمل جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن آج کل کے لوگوں نے اس بات کو تقسیم کر دیا ہے کہ مولوی کا کام ہے اذان دینا، مولوی کا کام ہے نماز پڑھنا۔ تو اللہ کے بندو، یہ نماز سب کے لیے ہے،
یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ درود شریف سب کے لیے ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو آدمی صرف نظم پڑھے وہی آگے آ کر درود شریف پڑھے، حالانکہ درود شریف کے اتنے فضائل ہیں۔ بلکہ آج ہی ہمارا جمعہ گزرا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ رات کو یا جمعے والے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ 100 حاجتیں اس کی پوری کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر 70 جو ہوتی ہیں وہ آخرت کی ہوتی ہیں اور 30 جو ہوتی ہیں وہ دنیا کی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پاس تو 100 کا ٹائم ہی نہیں ہے، اگر وہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدہ، من صلی علی واحدہ، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں صغیرہ، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ جو انسان کے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جب کوئی انسان عمل کرتا ہے، پھر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ ایسے آدمی کے عمل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہی کے جمعے کے حوالے سے آپ نے یہ بات پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، مذاکرے کے طور پر ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے والا دن ہو، عصر کی نماز کے بعد ہو، کسی سے کوئی آدمی کلام نہ کرے اور یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ جل شانہ اس آدمی کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اول تو 80 سال کی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے اوپر درود پڑھنے کی برکت ہمارے لیے یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی درود کا اہتمام رکھتا ہے تو اللہ اس کا یوں اکرام فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کہ درود تو نے میرے نبی کے اوپر پڑھا ہے، چاہے تیری 80 سال کی زندگی ہے چاہے نہیں ہے، اگر تو نے 50 سال کی زندگی گزاری ہے تو ہم نے آپ کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ باقی ہمارا وعدہ تو 80 کا ہے، اب 30 کا عدد تو اوپر نکل گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم 30 سال کے درجات بلند فرما دیں گے۔ بے فرض کرو یہ اس آدمی نے 80 سال زندگی گزاری ہوتی، 50 سال کے بجائے اس نے 80 سال گزاری ہوتی، تو 30 سال جو اس کے اوپر والے ہیں وہ یوں سمجھو کہ 30 سال وہ درود شریف پڑھتا رہا، 30 سال وہ نمازیں پڑھتا رہا، 30 سال کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کے ذریعے درجات بلند فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے، اس کا ہر پہلو جو ہے نا ہمارے لیے خوشنمائی پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے عزت پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں درود شریف پڑھوں گا تو مجھے اس سے عزت ملے گی، نہیں، اگر تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تجھے اس سے بھی عزت ملے گی، اگر تو عبادت کی غرض سے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اس سے بھی تجھے عزت ملے گی، اگر تو کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو اس سے بھی تجھے عزت ملے گی، اگر قرآن مجید کو صرف پڑھتا نہیں ہے کھول کے دیکھتا ہے اس سے بھی تجھے عزت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بیت اللہ کو دیکھے یہ بھی ایک عبادت ہے، کوئی اگر اپنی والدین کو دیکھے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت کی کئی شکلیں بن جاتی ہیں، لیکن آج کا مسلمان بیچارہ نبی کی محبت سے بھی دور ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے بھی دور ہے۔ بلکہ اسی پر میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کی باتیں اکثر پوچھا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یا معاذ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوتا تھا تو اس طرح آپ سمجھے جیسے ہم کسی آدمی کو یا کسی چھوٹے بچے کو یا کسی سمجھدار آدمی کو پیار سے محبت سے اپنی دل لگی کی ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تو اس پر عمل کر لے گا تو تجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، یعنی ان کو توجہ میں لائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، ان اردت عیش السعداء، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سعادت کی زندگی ملے، ومیتۃ الشہداء، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کی یعنی موت آئے اور سعادت کی زندگی ملے، اور اسی طریقے سے اگر تو یہ چاہتا ہے
والظلم ظلمات، جب قیامت کا دن ہوگا، ظلمت کا اندھیرا ہوگا، اس دن مجھے نور مل جائے۔ اور اسی طریقے سے اس دن نفسا نفسی ہوگی، لوگ ضلالت میں ہوں گے، لوگ گمراہی میں ہوں گے، لوگ پیاس میں ہوں گے، لوگوں کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا، کسی کو اپنے عمل پر بھروسہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے یا اللہ کوئی تو ہمیں ایسی چیز ملے جو ہمارے وزن کے اندر بھاری پن آ جائے، ہمارے ترازو کو وہ جھکا دے، ہمارے اوپر اللہ کی رضا آ جائے، ہمارے اوپر اللہ کی خوشی آ جائے۔ تو ایسی 9 نصیحتیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ فدرس القرآن، پھر تو قرآن کو ہی پڑھتا رہا گا۔ اس کی وجہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وجہ ذکر بھی بیان فرما دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَانِ، یہ قرآن مجید جو ہے یہ رحمان کا ذکر ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ رحمان کا ذکر ہے۔ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا شیطان سے نجات مل جائے، شیطان کے پھندوں سے میں بچ جاؤں، تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھتا ہوگا، قرآن مجید کے اوپر عملی ایک زندگی گزارتا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ ترازو آپ کا لگے گا، یہی قرآن مجید کی تلاوت اور یہی قرآن کا عمل آپ کے لیے بھاری پن کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دیکھو یہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہے، اس سٹیج پر الحمدللہ تلاوت بھی ہوئی ہے، اس سٹیج کے اوپر الحمدللہ ثنا خان مصطفیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، محبت، ان ساری چیزوں کا اظہار فرمایا ہے۔ جب تک ہم اپنے نبی کا عشق، محبت دل کے اندر نہیں لائیں گے، ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر یہ بتا کہ تیرے دل کے اندر کتنی محبت ہے میری؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ جو جتنی بڑی کائنات ہیں، پھر گنتی کر کے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، درخت ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے لوگ بہر رہتے ہیں، ان سب سے زیادہ محبت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک تیرا جو ہے نا کوئی محبت کا دعویٰ ظاہر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی۔ حضور نے پھر آگے خود فرمایا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تجھے جو ہے نا محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ رکھنی چاہیے، اپنے والد سے بھی زیادہ رکھنی چاہیے، اس کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ ہو، تب جا کے تیرے اندر جو ہے نا محبت کا پہلو پیدا ہوگا۔ تو اس لیے محبت ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ۔ اب یہ بھائی بیٹھے ہمارے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استاد کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن اگر استاد یہ کہہ دے کہ بھئی پانی کا گلاس تو لے، کہ یہ تو میرے سے کام نہیں ہوتا، یہ کام تو میرے سے نہیں ہوتا، ارے بھئی مجھے موٹر سائیکل نہیں چلانا تھا، موٹر سائیکل لے آؤ، مجھے تھوڑا سا جو اڈے تک پہنچا دو، کہتے استاد جی یہ کام تو نہیں ہوتا۔ تو یہ محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنے والے تھے وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنے والے تھے وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ کبھی کوئی جنگ کا موقع آیا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا، انہوں نے تو اپنی گردنیں پیش کر دی، بلکہ کسی کے منہ سے یہ سننا بھی برداشت نہ کیا کہ ہمارے نبی کو کانٹا لگ جائے، یعنی یہ محبت کے تقاضے تھے۔ تو آدمی کو محبت بھی ہونی چاہیے اور جو کچھ ہمارے نبی نے دی ہے اس کو عملی زندگی کے اندر بھی انسان لے آئے۔ اگر انسان کے اندر یہ عمل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں جب معراج پر گیا میں نے جہنم کے اندر دیکھا، میں نے ایسے علماء کو دیکھا جو بے عمل تھے، فرشتے ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ اور اس عالم کی کیا مثال ہے؟ اب میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر آپ کو صحیح بات سمجھاؤں اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی محبت سمجھاؤں، قرآن کا مفہوم دوں اور اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں سمجھاؤں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اگر عمل نہیں کرتا، میری مثال ایسی ہے جیسے موم بتی کو آپ نے کبھی جلتا ہوا دیکھا ہے؟ وہ لوگوں کو تو روشنی دے رہی ہے، خود نیچے جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میری مثال تو ایسے ہی بن جائے گی نا کہ میں آپ کو جو ہے یہ کہوں کہ تم جو ہے نا بھی نماز پڑھا کرو، میں آپ کو کہوں کہ آپ تلاوت کیا کرو، میں آپ کو کہوں کہ آپ قرات دیا کرو، میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، لیکن میرا اپنا عمل زیرو ہو، تو میری تو یہی موم بتی والی مثال بن جائے گی۔
تو عمل جو ہے یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اب اس عمل کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ایک بہت بڑی کوئی 1000 والی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، پھر آدمی دیکھے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا صوفی صاحب ہے اور یہ جو ہے نا بڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت کے ہاں جو محبوب ترین عمل ہے وہ ہے کہ روزانہ کرو چاہے تھوڑا ہی کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ ہر روز صرف 10 مرتبہ ہی درود شریف پڑھتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا روز ہے۔ دیکھو یہ جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب ڈینجرس مریض جاتے ہیں، کوئی ٹی بی کا مریض چلا جاتا ہے، کوئی یرکان کا مریض چلا جاتا ہے، پہلے وہ اس کا علاج کرتے ہیں، علاج کرنے کے نتیجے میں پھر اس کی زندگی بھر کے لیے کوئی چھوٹی سی گولی تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ساری زندگی کھانی ہے، اگر آپ نے یہ نہ کھائی تو پھر آپ تھوڑی سی اگلی دیواریں دیکھیں گے۔ پھر یہی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو وہ ایک گولی کھاتا ہے اور سارا دن وہ ماشاءاللہ فٹ فاٹ رہتا ہے، اس کی صحت میں کیا ہوتی ہے؟ جان آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم لوگ اپنے عمل کو تھوڑے سے عمل کے ساتھ مضبوط رکھیں گے تو یہ ہمارا کنیکشن کیا ہو جائے گا؟ بالکل پکا اور مضبوط ہو جائے گا۔ سمجھ آئی ہے نا؟ دیکھو یہ جو بجلی آ رہی ہوتی ہے، اب اس کے ذریعے بڑے بڑے بلب بھی تو جل رہے ہوتے ہیں، اور اسی ہی بجلی کے ذریعے وہ چھوٹا سا زیرو کا بلب بھی تو جل رہا ہوتا ہے نا، لیکن کنیکشن جو ہے اس کا بھی اس ٹرانسفارم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں گے نا، اس عمل کا تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ ہوگا، اس عمل کا تعلق ہمارے رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ در حقیقت اللہ کی کلام کی وہ ترجمان ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو جو ہے نا مختصر طور پہ آپ کو ایک سمجھا کے پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ دلچسپی کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھی بھی اس پر عمل کے لیے آ جائے، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، ماں ہو، بہن ہو۔ مختصر سا میں آپ کو ایک عمل کی طرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، ایسے بیٹھے تھے، حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا ایسے سامنے آ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، کہ یہ ابو ذر آ رہے ہیں نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کو اوتارفو، کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں، آپ اس کو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جواب دیا نا، اس کو آپ سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور وہ کیا جواب تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا اشہر عندنا منہ عندکم، اتنے یہ فرش پہ مشہور نہیں ہے جتنے یہ عرش پر مشہور ہے، اتنے یہ فرش پر مشہور نہیں ہے جتنے یہ عرش پر مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا جبرائیل ماذا نال ھذہ الفضیلہ، اس نے یہ فضیلت کیسے حاصل کر لی ہے؟ تو انہوں نے 2 عمل بتائے۔ حضرت ابو ذر کے کتنے عمل بتائے؟ 2 عمل بتائے۔ ان عملوں کے اندر کیا تھی چیز؟ انہوں نے کہا کہ پہلی بات ان کے اندر یہ ہے لصغرہ فی نفسہ، ہر وقت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کبھی ان کے دل کے اندر میں نہیں آئی، کبھی ان کے گردن کے اندر سریا نہیں آیا، کبھی ان کے اندر چودرا پن نہیں آیا، کبھی ان کے اندر مال کی گرمائی نہیں آئی، ہر وقت اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یعنی کبھی بھی ان دل کے اندر یہ بات نہیں لے کہ فلاں صحابی جو ہے نا میرے سے کم ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ہی یعنی کم سمجھا، یعنی تواضع پیدا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس شخص نے بھی تواضع کی اللہ نے اس کو بلندی دی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا لکثرت قراءت قل هو اللہ احد، اس کا جو ہے قل هو اللہ احد جو سورت ہے، یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کا ورد یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عرش کے اوپر بھی بلند کر دیا ہے۔ تو دیکھو اگر ہم چھوٹا عمل کریں یا زیادہ عمل کریں تو دعا یہ کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
ہم عمل کے اوپر دائمی عمل والے بن جائیں۔ اگر ہم نے عمل نہ اختیار کیا نا تو یہ جہان بالکل مختصر سا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جب ہم نے چلے جانا ہے تو پھر پیچھے کا مال کیا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اموالکم قسمت، تمہارے مال تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ جو تمہاری بلڈنگیں ہیں ودیارکم سکنت، اس کے اندر دوسرے لوگ آباد ہو جائیں گے۔ وہ اولاد جس کو صبح سے لے کر شام تک آپ چومتے ہیں وَأَوْلَادُكُمْ يُتِمَتْ، وہ تمہاری اولاد جو ہے یتیم ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی گزارے، چاہے جس شکل میں بھی گزارے، لیکن عملی زندگی کے ساتھ گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بھی پوری ہو اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت بھی پوری ہو۔ ایک عملی جذبہ انسان جب رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی بنا دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی بنتی ہے، اس کی آخرت بھی بنتی ہے۔ تو سارے حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اسی طریقے سے پھر دعا فرما لیتے ہیں۔ اور بھی کچھ ہے؟ میں نے جو ہے نا صرف اپنی ایک حاضری ہی لگوائی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا میں اشتہاری مولوی نہیں تھا، سمجھ اشتہار والا آیا نہیں ہے تو پھر جو مناسب سمجھا اسی کو پکڑ کے بٹھا دیا۔ میں ویسے آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دعا، میں بھی عمل کا محتاج، آپ بھی عمل کے محتاج، تو درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود شریف اس لیے پہلے پڑھوایا جاتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، وہ لٹک جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ سے پہلے درود شریف پڑھایا۔ اب جو ہے نا دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو غفار ہے، بخشش والا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ستار ہے، پردہ پوشی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے، بچے، بوڑھے، مرد، نوجوان، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ بھائی بابر خان، بھائی محمد شریف دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، کروڑ کروڑ رحمت نصیب فرما، تا حد نگاہ قبر کو کشادہ فرما۔ جن ساتھیوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے، اس محفل کا انتظام کیا ہے، جتنی تگ و دوڑ کی ہے، یا اللہ ان کی جان میں، مال میں عزت، برکت، راحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جس بھائی نے بھی جس دعا کی غرض رکھی ہے، جو کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، یا اللہ سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال واسع نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سہولت والا رزق مقدر فرما۔ اے اللہ مشقت والی روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو مٹھی بھر لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما۔ یا اللہ ان کی سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ دنیا کے اندر خیر کے لیے، یعنی خیر کی برکت کے لیے، یا اللہ سبب کے طور پر ان کو استعمال فرما۔ اے اللہ تمہارا بیٹھنا اٹھنا یا اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پرصراط کا راستہ آسان فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ مستمرہ دائمہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ اگر کوئی دکھیا بیٹھا ہے تو یا اللہ اس کا دکھ درد دور فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ اگر ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے تو دینے کا طریقہ آتا ہے۔ یا اللہ اپنی شایان شان ہم سب کو
پورا پورا عطا فرما، اے اللہ پورا پورا عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس مجلس کے اندر عورتیں بھی ہیں یا اللہ، اس مجلس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں یا اللہ، سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ، ان کو با اخلاق، دیندار، اچھے کردار والے، اچھی سیرت والے، اچھے رشتے مقدر فرما یا اللہ۔ یہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جن کو دی ہے ان کو فرما بردار بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔